بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن علیہ السلام پیغمبر اسلام کی نظر میں یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پیغمبر اسلام کے نواسے تھے، لیکن قرآن مجید نے انہیں فرزند رسول کا درجہ دیا ہے اور اپنے دامن میں جا بجا آپ کے تذکرہ کو جگہ دی ہے۔ خود سرور کائنات نے بے شمار احادیث پیش فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں حسنین کو دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ ایک کندھے پر امام حسن مجتبیٰ کو اور ایک پر امام حسین علیہ السلام کو بٹھائے ہوئے لیے جا رہے ہیں اور باری باری دونوں کا منہ چومتے جاتے ہیں۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ ایک دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور حسنین آپ کی پشت پر سوار ہو گئے۔ کسی نے روکنا چاہا تو آن حضرت نے اشارہ سے منع فرمایا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ میں اس دن سے امام حسن علیہ السلام کو بہت زیادہ دوست رکھنے لگا ہوں، جس دن میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں بیٹھ کر انہیں ان کی داڑھی سے کھیلتے دیکھا۔ نور الابصار صفحہ 119۔ ایک دن سرور کائنات امام حسن علیہ السلام کو کندھے پر سوار کیے ہوئے کہیں جا رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اے صاحبزادے، تمہاری سواری کس قدر اچھی ہے۔ یہ سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہو کہ کس قدر اچھا سوار ہے۔ جلد 3 صفحہ 15 بحوالہ ترمذی۔ امام بخاری اور امام مسلم لکھتے ہیں کہ ایک دن رسول خدا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو کندھے پر بٹھائے ہوئے فرما رہے تھے، خدایا میں اسے دوست رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آپ کی پیدائش اپنی نوعیت کی پہلی خوشی تھی۔ آپ کی ولادت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے مقطوع نسل ہونے کا دبا صاف کر دیا ہے اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی۔ اسی طرح جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس خوشی کے عالم میں تمام مدینہ والوں کی دعوت فرمائی۔ اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دسترخوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچھایا۔ اس کے بعد امام علی علیہ السلام برابر بچھاتے رہے اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کے گھر میں امام کے دسترخوان کے نام سے دسترخوان سجدہ تھا، جس دسترخوان پر غریب و فقراء آ کر کھانا تناول فرماتے تھے۔ آج تک وہی دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مشہور ہے۔ اس دسترخوان کی تاریخ 22 جمادی الثانی ہے۔ آپ چاہیں تو 3 دن تک لگاتار یہ دسترخوان بچھا سکتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام کا یہ دسترخوان آپ کی ہر مشکل اور پریشانی کو دور کر دے گا۔ 22 جمادی الثانی خصوصی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دسترخوان کے نام سے۔ امام نسانی عبداللہ ابن شداد سے روایت ہے کہ ایک دن نماز عشاء پڑھانے کے لیے آن حضرت تشریف لائے۔ آپ کی آغوش میں امام حسن علیہ السلام تھے۔ آن حضرت نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب سجدہ میں گئے تو اتنا طول کر دیا کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہونے لگی ہے۔ ابتدا میں نماز پر آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ میرا فرزند میری پشت پر آ گیا تھا، میں نے یہ نہ چاہا کہ اسے اس وقت تک پشت سے اتاروں جب تک کہ وہ خود نہ اتر جائے، اس لیے سجدہ کو طول دینا پڑا۔ حکیم ترمذی، نسائی، ابو داؤد نے لکھا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن محو خطبہ تھے کہ حسنین آ گئے اور حسن کے پاؤں دامن ابا میں اس طرح الجھے کہ زمین پر گر پڑے۔ یہ دیکھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ترک کر دیا اور ممبر سے اتر کر انہیں آغوش میں اٹھا لیا اور ممبر پر لے جا کر خطبہ شروع فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔